محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے وہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ محترم ناظرین، ان 5 آیات کے اندر بنی اسرائیل کا اس معجزے کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کا نام عامل مفسرین بتاتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا حصہ جو ہے اس مقتول پر مار دیا جائے یا لگا دیا جائے، تو وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا کر پھر اپنی اصلی حالت یعنی مردہ ہو جائے گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے ان 5 آیات کے اندر ذکر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے رسول اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، تو وہ واقعہ بطور عبرت اس اعتبار سے بھی ہے کہ غیر ضروری سوال بنی اسرائیل کی قوم نے کیے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر ان کے لیے حکم مزید مشکل ہوتا گیا، اور مشکل یہاں تک ہو گیا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ یہ حکم پر عمل کر سکے۔ آئیے مطالعہ کر لیتے ہیں ان 5 آیات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے، کہ میں شریعت کا مذاق اڑاؤں۔ یعنی شریعت کے اعتبار سے شریعت کی آپ کو بات کی جا رہی ہے تو اس میں مذاق کہاں سے آ گیا؟ فوراً اللہ کی پناہ میں ہے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارغ ولا بکر، بے شک وہ گائیں ایسی ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بہت کم عمر ہو، یعنی بچڑی ہو، چھوٹی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، یعنی بین بین ہو، یعنی جوان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم ملا ہے اس پر عمل کرو، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہوگا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایسی گائے ہو جو زرد ہو، فاقع لونہا، اور اس کا گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے سوال کیا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا سوال پہلے بھی کر چکے تھے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہمیں بہت ساری گائیں ہیں، ظاہر اشتباہ ہو رہا ہے، ایک جیسی گائیں ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب اس سوال کا جواب ہمیں دے دیں تو یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہوں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ مفسر فرماتے ہیں لفظ انشاءاللہ، یہ جو انشاءاللہ اگر انہوں نے استعمال نہ کیا ہوتا تو یقیناً یہ عمل نہ کر پاتے۔ تو لفظ انشاءاللہ استعمال کرنے سے
ان کی مشکل میں آسانی ہوگی. واللہ اعلم. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ ایسی گائیں ہو جو زمین پر نہ ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو. قالوا الآن جئت بالحق، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اب آپ صحیح بات لے کے آئے ہیں. فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور انہوں نے ذبح کیا اور وہ وما كادوا يفعلون، اور وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. یہ کام ذرا مشکل ہو گیا تھا، اس شریعت کے عمل پر ایک مشکل کام ہو گیا تھا ان کے لیے. بارہا انہوں نے سوال کیے تو یہ کام ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن اللہ کی مدد تھی، انہوں نے کام کر لیا. تو محترم ناظرین، اس واقعے میں دو حکمت کے پہلو ہیں. پہلا اس میں پہلو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم چونکہ وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگی تو بچڑے پر یعنی گائے پر ایک چھری جب چلائی گئی تو اس میں جو ان کی محبت ہے اس میں کمی آئی. ظاہر ہے یہ چیز ایسی تھی، جب کسی سے محبت ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو ساتھ رہنے کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے کا. ایک حکمت تو پہلو یہ تھا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ آدمی کا زندہ ہونا یعنی مردے کا زندہ ہونا، تو ظاہر ہے ایک یہ بھی معجزہ تھا اس واقعے میں. تو جس طرح اللہ نے اس کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قبر کی زندگی کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو دوبارہ اٹھائے گا وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی حق رکھتا ہے، اور جس طرح انہوں نے ابھی اٹھایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اس طرح وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو یہ دو حکمت کے پہلو مفسرین نے بیان فرمائے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو صحیح بات کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خدا نخواستہ ایسی بات زبان سے نکلی ہے جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.